بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس پاک باز اور محترم خاتون کے بارے میں بات کریں گے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم الشان عورتیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آئیے فرعون کی شادی سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت آسیہ اور ان کے والد دونوں کو ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون شروع سے ہی اپنے ظلم اور بربریت کی وجہ سے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے زبردستی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت آسیہ کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نامرد تھا، ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ ساری زندگی اس بیماری میں مبتلا رہا، اور ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ اصل میں فرعون نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل تباہ ہو گیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کا جسم لرزنے لگا اور اس نے اپنے درباری نجومیوں کو بلا کر پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ تب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رکھا جائے تاکہ بنی اسرائیل کی نسل کو باقی رکھا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ایک نہر فرعون کے محل میں بہتی تھی اور وہ صندوق اس نہر میں ڈوبتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ فرعون نے وہ صندوق منگوا کر کھولنے کا جب ارادہ کیا، جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں مو پانی کو اور سا درخت کو کہتے ہیں، اس لیے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا کہ یہ بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کر۔ فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتا جو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور فرعون کو بھی ہدایت عطا فرماتا جیسے حضرت آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں حضرت آسیہ علیہ السلام کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اعلان نبوت کیا اور جب جادوگروں سے مقابلہ کیا تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آپ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے رکھا، اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا
فرعون کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، تو اس نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا۔ دن رات آپ پر ظلم کرنا اس کا شیوا بن گیا، لیکن فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی آپ کو ایمان چھوڑنے پر راضی نہ کر سکا، اور آپ ایمان پر استقامت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی تمام کاوشوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار تھے، اور ان کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسے ایماندار اور مومن کو، جس کو قرآن مؤمن آل فرعون کہتا ہے، جب اس کو فرعون لعین کے اشارے پر بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، تو حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ اب فرعون کو بہت غصہ آیا، اور اس نے حضرت آسیہ کو دردناک اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا، اور آپ کو بہت زیادہ مارا، اور آپ کو لوہے کی میخوں کے ساتھ گاڑ دیا، اور آپ کو اس طرح جکڑا کہ آپ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا، اور آپ کو تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ مگر آپ کی ہمت کو داد ہے کہ آپ نے ساری سختیوں کو جھیلتے ہوئے بھی دین برحق کو نہ چھوڑا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی کھال اتروا کے آپ پر چٹان گرا دی۔ آپ کی قبر مبارک مصر میں واقع ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے آپ کا دین حق پر قائم رہنا اور صبر و تحمل سے سارے مصائب جھیلنا ایک درس ہے۔ دوستو، میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔